بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مالدار بھی ہیں اور مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ حضور، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، فکر مت کرو، تم جو سوچتے ہو کہ اتنے ملیں گے، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تم بے فکر ہو کر اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا کہنا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا اور پوچھتے پوچھاتے جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے۔ دودھ میٹھا اور شہد بھی میٹھا ہے، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا مجھے ملیں گے بھی؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ہی ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، میں نے کچھ پیسے کہا تھا، انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ اونٹ بھی اب سے میری طرف سے تحفہ ہے، لے جاؤ اسے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ اور شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔
تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو، آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ! جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔